جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں نڈر نیوز. ناظرین گرامی قدر، گزشتہ روز ویڈیو ایک فیس بک پہ یوٹیوب پہ بڑی وائرل ہوئی. وہ ویڈیو تھی ایک دنگل کی. جی ناظرین، وہ دنگل اسلامک دنگل تھا، اور وہ دنگل تھا مفتی حنیف قریشی اور یہ مرزا جیلمی کے درمیان میں. اس کے اوپر آج آپ کے ساتھ ولاگ لے کے حاضر ہوا ہوں. اس کے اوپر چند ایک باتیں کریں گے. میں نے جب یہ دنگل دیکھا مجھے بہت ہنسی آئی. کس وجہ سے ہنسی آئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور بہت زیادہ ترس بھی آیا اس دنگل کے اوپر. لیکن ایک لحاظ سے یہ اچھا ہو گیا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک طرف ہیں، یہ مرزا جیلمی ایک طرف ہے. لیکن میں ان مکاتب فکر سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ لوگ کسی کی ذہنی حالت کو پرکھنے کے لیے کیسے امیجن کرتے ہیں؟ خاص کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ پاگل ہے، وہ کیسے جانچا جائے گا کہ یہ پاگل ہے؟ کیا اگر وہ پاگل ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں آپ لگے رہیں گے؟ تو میرا نہیں خیال اگر اس پاگل کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو آپ بھی پاگل ہی کہلائیں گے. ناظرین گرامی قدر، گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے شاہد جٹ کی، جس میں وہ ایک اینکر کو گالیاں نکال رہا ہے، اس پہ تھپڑوں کی بارش کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اور ساتھ میں گالیاں نکال رہا ہے کہ تیرے آئی جی ڈی یہ، تیرے آئی جی ڈی وہ، اور اس طرح کر کے یہ جو ہے نا وہ. اب اس پہ محکمے نے یہ محسوس کیا غلطی اینکر کی نہیں ہے، غلطی ہمارے بندے کی ہے، لہٰذا ہم اس کا ذہنی علاج کروائیں. اس کو پاگل خانے میں جمع کروایا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اس کا علاج کروایا گیا. ناظرین گرامی قدر، مفتی حنیف قریشی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، ذہین فطین آدمی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ کیوں محسوس کیا کہ اس کا جا کے مقابلہ کیا جائے، جب کہ اس کے اوپر ایک پاگل ہونے کا یا اس کے اوپر ایک جو ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے، قانونی چارہ گوئی، وہ ہونی چاہیے. جس طرح کچھ عرصہ پہلے یعنی لوگوں پہ ایف آئی آر درج ہوتی تھی، مثال کے طور پہ کسی عالم نے دوسرے عالم پہ ایف آئی آر درج کروا دی ہے، یہ ایک حسن زن بنتا ہے. لیکن نہ اس پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، نہ یہ اس کو کورٹ میں لایا جاتا ہے. دیکھیں، آپ اس کے گھر تو نہیں جا سکے، لیکن آپ اسے کورٹ تو لا سکتے ہیں، اس کو سمن جاری کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تک عزت کر رہا ہے. تو یہ جو عدالتیں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اسلامک عدالتیں ہیں جہاں پہ شریعت کورٹ جسے کہا جاتا ہے، اس میں اس کی ریٹ دائر کریں، اس کو بلائیں، اس کی ذہنی حالت کو پہلے چیک کرے جج کہ یہ بندہ جو ہے یہ ذہنی توازن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہ اس کا یہ وتیرہ بن گیا ہے ہر کسی کو جو ہے نا وہ شاہی کشنی کے ڈرامے کرنا منجی ٹھوکنے کے نام پہ، یا مثال ہے کہ کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنا. ناظرین گرامی قدر، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مزید اگر دوبارہ چلیں، یہ دنگل تو ہو گیا، اس دنگل کے بعد وجود بھی اگر آپ دوبارہ مرزا جیلمی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ذہین فطین بھی ہے. پہلے وہ مولوی تھے ایک دیوبندیوں کے، وہ گئے، یہ سنیوں کے مولوی گئے، اس کے بعد پتہ نہیں کون کون اس کے خلاف جو ہے نا، مطلب کہ خلاف کیا، اس کی بکواس کے اوپر کمنٹ جو ہے نا اپنے ریکارڈ کرواتا ہے، اور کروانے بھی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو مرزا جیلمی ہے نا، میں اس کی سائیکی کو سمجھ رہا ہوں. اس کی سائیکی یہ ہے کہ یہ کچھ اپنے گروہ بنا کے مضبوط، کچھ ایسے لڑکے، کیونکہ پاکستان میں پاگلوں کی کمی نہیں ہے، سائیکو پیشنٹس کی کمی نہیں ہے، بہت ہیں. تو یہ سائیکو پیشنٹس کا گروہ اکٹھا کر کے، میں علانیہ یہ بات کہتا ہوں، اور یہ میرا پکا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ مذاق میں نہ سمجھیے گا، یہ اتھینٹیکلی دعویٰ ہے، کیونکہ یہ میری ذاتی جو کہنے کی تحقیقات ہے کہ یہ بندہ آنے والے وقتوں میں نبوت کا دعویٰ کرے گا. کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ چل رہا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی طرح ہی چل رہا تھا، سائیکو پیشنٹ لوگ اکٹھے کر رہا تھا، اگینسٹ بول بول کے. تو دیکھیں، یہ چیز زندگی میں یا تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں دہرائی گئی، یہ دہرتی آتی ہیں، یہ چلتی آئی ہیں. لہٰذا اس بندے کے خلاف کورٹ میں ریٹ دائر کی جائے، جو یہ شریعت کورٹ میں جو یہ بکواس کرتا ہے.
اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا ذہنی علاج کے لیے اپیل کی جائے کہ اس کے ذہنی علاج کے لیے کچھ عرصہ اس کو پاگل خانے رکھا جائے، یہ پتہ چل سکے کہ یہ پاگل ہے یا صحیح ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جو بندے اس پہ وقت ضائع کر رہے ہیں، یقین مانیے کچھ عرصہ پہلے میرا بھی بڑا دل تھا کہ میں اس کی ایک ایک بات کا جواب دوں۔ الحمدللہ عالم دین ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس کا جواب کیا بنتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا جواب دے سکوں، لیکن میں نے اس کا جواب دینا کیوں نہیں مناسب سمجھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائیکو پیشنٹ ہے، یہ تو فیور اکٹھی کر رہا ہے، یوٹیوب سے لوگوں کی توجہ لے رہا ہے، جسے سستی توجہ کہتے ہیں۔ مشکل نہیں، یہ بہت آسان ہوتا ہے سستی توجہ لینا، لیکن دلوں میں گھر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرا نہیں خیال مرزا انجینئر نے جو ہے نا لوگوں کے دل جیتے ہیں، بلکہ ان کو ذہن ضرور جیتے ہوں گے، وہ بھی سائیکو پیشنٹس لوگوں کے لیے۔ کبھی شیعوں کے حق میں بولتا ہے، کبھی سنیوں کے حق میں بولتا ہے، پھر ان کی ہی مخالفت پہ اتر آتا ہے۔ وہ گھر دے وچ نا 4 بھرا ہو نا تو ایک بھرا ہو جائے سائیکو پیشنٹ ہوئے نا تو اس ایک دی وجہ تو پورا گھر ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے مرزا انجینئر، اس کے خلاف جو ہے نا اب قانونی چارہ گوئی کرنی چاہیے۔ مفتی نعیف قریشی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کورٹ میں ریٹ دائر کروں، اس کے ذہنی توازن کے اوپر، اس کے کمنٹس پہ نہیں جو اس نے کمنٹ کیے ہیں، کیونکہ یہ کمنٹس ایک نارمل آدمی نہیں کر سکتا، یہ پاگل ہی کوئی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہے، آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ مرزا انجینئر کا کیا حال ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان باؤ ہارون چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔